الرحمن الرحیم فرمایا کہ تمام باہمی جھگڑے کس طرح ختم ہوں۔ حضرت حکیم الامت حضرت محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے جو بڑا زرعی اصول ہے۔ اگر انسان اس اصول پر عمل کر لے تو امید ہے کہ 75% جھگڑے تو وہیں ختم ہو جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک کام یہ کر لو کہ دنیا والوں سے امید باندھنا چھوڑ دو۔ جب امید چھوڑ دو گے تو انشاءاللہ پھر دل میں کبھی بغض اور جھگڑے کا خیال نہیں آئے گا۔ جس کے ساتھ رہو، جس کے ساتھ کچھ کرو، جس کے ساتھ بھلا کرو، امید نہ رکھو۔ توقع رکھ لیتے ہیں اور توقع بھی اپنی شان کو سامنے رکھ کے رکھتے ہیں اور ظاہر ہے وہ تو ہماری شان کے مطابق اترتا نہیں، تو پھر بغض ہوتا ہے، تانے ہوتے ہیں، تنقید ہوتی ہے۔ اور اگر توقع ہی نہ رکھی اور اپنی شان کچھ ہے ہی نہیں، میں تو تھا ہی اس قابل، پریشانی نہیں ہوگی۔ تو پہلے تو اپنی شان کا ایک بت بنتا ہے، پھر اس شان کے مطابق سامنے والے سے توقع رکھتے ہیں۔ تو جب یہ نہیں ہوتا، جتنی بڑی اپنا بت ہوتا ہے اتنا بڑی تکلیف ہوتی ہے، اتنا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ جی کسی نے پوچھا حضرت اصلاح کس کا نام ہے، تصوف کس کا نام ہے؟ ہمارے تصوف اس کا نام ہے، اصلاح اس کا نام ہے کہ اپنی جو شان پہلے تھی وہ بھی مٹ جائے، یعنی عبودیت بڑھتی چلی جائے، انکساری عاجزی بڑھتی چلی جائے، ہے مشکل کام۔ تو فرمایا کہ باہمی جھگڑے اس سے ختم ہو جاتے ہیں کہ کسی سے امید نہ باندھو۔ جب امید چھوڑ دو گے تو انشاءاللہ پھر دل میں کبھی بغض اور جھگڑے کا خیال نہیں آئے گا۔ دوسرے لوگوں سے جو شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ فلاں شخص کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اس نے نہیں کیا، جیسی میری عزت کرنی چاہیے تھی اس نے ایسی عزت نہیں کی، جیسی میری خاطر مدارت کرنی چاہیے تھی اس نے ویسی نہیں کی، یا فلاں شخص کے میں نے فلاں احسان کیا تھا اس نے اس کا بدلہ نہیں دیا، وغیرہ۔ یہ شکایتیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ دوسروں سے توقعات وابستہ کر رکھی۔ اچھا، جھگڑا مٹانے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جھگڑے رہنے سے دین صاف ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا دین صاف ہوتا ہے جیسے اس طرح سے بال صاف ہوتے ہیں ایسے آدمی کی نیکیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ تو اس جھگڑے کو ختم کرنا کتنا ضروری ہے، یہ کتنا ضروری ہے۔ ایک تو نا کسی غیر اہم چیز کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ اہم کتنا ہے اس بیماری کو ختم کرنا۔ تو اس کا راستہ بھی یہ بتا دیا کہ یہ شکایتیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ دوسرے سے توقعات وابستہ کر رکھی ہیں، جب وہ توقع پورا نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں دل میں گرہ پڑ گئی کہ اس نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، اور دل میں شکایت پیدا ہو گئی۔ بس اوقات میرے عزیزو، دل میں یہ گرہ پڑی ہوئی ہو تو لمبے چوڑے نفل اور لمبی چوڑی تسبیحات اور لمبے چوڑے عبادات کے سلسلے، یہ سارے کے سارے دل کو روشنی دینے سے دل کو منور نہیں کر سکتے، اور دل اس سے روشن نہیں ہوتا۔ گرہ جو پڑی ہوئی ہے، اگر دیوار پہ گرد بہت ہو، اس پہ آپ بہت قیمتی رنگ روغن کر لیں، دیوار پہ تو نہیں آئے گا، اس میں کوئی پائیداری نہیں ہوگی، اس میں تو کوئی پائیداری نہیں آئے گی۔
لوہے پہ زنگ لگا ہے، آپ اس پہ بہت قیمتی رنگ لگا رہے ہیں، ہم یہ لگاتے رہے، پہلے تو اسے صاف کرنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، پھر رنگ لگائیے۔ اسی طرح بس اوقات حسد، کینہ، بغض کی جب گرہیں لگی ہوتی ہیں، یہ ظلمت کا رنگ ہوتا ہے، زنگ ہوتا ہے، اس پہ پھر نیکیوں کا نور نہیں آتا، نیکیوں کا نور نہیں آتا، پائیدار نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر تمہیں کسی سے کوئی شکایت پیدا ہو جائے تو اس سے جا کر کہہ دو کہ مجھے تم سے یہ شکایت ہے، تمہاری یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، مجھے بری لگی، یہ پسند نہیں آئی، یہ کہہ کر اپنا دل صاف کر لو۔ لیکن آج کل بات کہہ کر دل صاف کرنے کا دستور ختم ہو گیا، بلکہ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو اور اس شکایت کو دل میں لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد کسی اور موقع پر کوئی اور بات پیش آ گئی، ایک اور گرہ پڑ گئی، چنانچہ آہستہ آہستہ دل میں گرہیں پڑتی چلی جاتی ہیں اور پھر بغض کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ اپنے دوست سے کہہ دے، اپنے بھائی سے کہہ دے، اپنی بہن سے کہہ دے، بلکہ اپنے گھر والوں سے کہہ دے کہ اچھی بات، حکمت کے ساتھ، تاکہ دل صاف ہو جائے۔ اس کی ایک بات دل میں بٹھا لی، پھر دوسری بات دل میں بٹھا لی، پھر تیسری بات دل میں بٹھا لی، پھر چوتھی بات دل میں، اب دل کیا ہے؟ دل تو دل نہ رہا، وہ تو پتھر بنتا چلا گیا، اس گناہ کی نحوست سے سخت ہوتا چلا گیا۔ صاف کر لے فوراً دل۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھگڑے کی جڑ اس طرح کاٹو کہ کسی سے توقع ہی مت رکھو۔ کیا مخلوق سے توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہو، فلاں دے گا، فلاں یہ کام کر دے گا، توقع صرف اسی سے وابستہ کرو جو خالق اور مالک ہے، بلکہ دنیا والوں سے تو برائی کی توقع رکھو، ان سے ہمیشہ برائی ہی ملے گی۔ اگر آدمی دنیا میں یہ سمجھے کہ میاں شر سے بچ جاؤ، اب کہیں وہاں سے کوئی خیر کا جھونکا آ جائے تو اللہ کے میاں میں تو جہاں سے کچھ اور امید تھی تو خیر آ گیا، کتنی خوشی ہوگی۔ اور اگر توقع کے مطابق تکلیف ہی ہوئی تو توقع یہی تھی، پریشانی نہیں ہوگی۔ تھانوی رحمۃ فرمانے لگے کہ دنیا کی اصل تکلیف ہے، یہاں کہیں سے راحت کا جھونکا آ جائے شکر کر لو، خلاف توقع ہو گیا، توقع تو تکلیف ہی کی تھی۔ بعض مرتبہ اتنی توقع دیے بیٹھتے ہیں، ذرا سے خلاف توقع ہو جائے دل لے کے بیٹھ جاتا، او کیا ہو گیا، دل لے کے بیٹھ جاتا، دل لے کے بیٹھ گیا۔ اتنی مایوسی، ہمیں تو اس سے اتنی امید تھی، ارے میں تمہیں کس نے کہا تھا اس سے امید باندھو؟ ایک اللہ سے توقع رکھو، ایک اللہ سے، اور اپنی ذات سے، اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اپنی ذات سے دوسروں کے لیے خیر پہنچانے کی فکر ہو اور دوسروں سے خیر کی امید نہ ہو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اچھا اس میں بھی بھلا ہمارا ہی ہے، ایسے کرنے سے اور یہ سوچ بنانے سے بھلا ہمارا ہی ہے، سکون ہمیں ہی ملے گا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور اصول بیان فرمایا کہ جب تم کسی دوسرے کے ساتھ کوئی نیکی کرو یا اچھا سلوک کرو تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے تو وہ تو ہو گیا، اب سامنے والا اس کا رد عمل کیا دکھائے تمہیں کیا فکر ہے، تم نے جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اب تم نے توقع کر لی کہ اب چوکیدار ایسا کرے، اب نوکر ایسا کرے، اب ڈرائیور ایسا کرے، اب ماتحت ایسا کرے، ارے میاں کس پریشانی میں پڑ گئے ہو، اللہ کے لیے کیا نا، ختم ہوگی بات، تمہیں وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ ہاں مخلوق کے لیے کرو گے پھر پریشان رہو گے۔
تو فرمانے لگے کہ یہ اصول بیان فرمایا جب تم کسی دوسرے کے ساتھ کوئی نیکی کرو یا اچھا سلوک کرو تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. مثلا کسی کی مدد کرو یا کسی شخص کی سفارش کرو یا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو یا کسی کی عزت کرو تو یہ سوچ کے کرو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ برتاؤ کر رہا ہوں. اللہ ہمیں نصیب فرما دے بھائی. یہ ان خوش نصیب لوگوں کی زندگی ہوتی ہے جن کی ہر سکانہ، ہر حرکت اور ہر ٹھہراؤ اللہ کے لیے ہوتا ہے. ہر وقت ان کے پیش نظر اللہ کی ذات ہوتی. ان کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ اپنے نفس اور طبیعت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہوتا ہے. چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بچیاں ہوں، چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے اپنے ہوں یا دور کے ہوں، اللہ کے لیے کرنا. کس لیے کر رہے بھائی؟ اللہ کے لیے کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. اب اگر فرض کریں آپ نے ایک شخص کے ساتھ اچھا سلوک کیا مگر اس شخص نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کا بدلہ اچھائی کے ساتھ نہیں دیا اور اس نے تمہارے احسان کرنے کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، تو اس صورت میں ظاہر ہے آپ کے دل میں ضرور یہ خیال پیدا ہوگا میں نے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اور اس نے میرے ساتھ الٹا سلوک کیا. لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اس صورت میں اس کی طرف سے برے سلوک پر بھی شکایت پیدا نہیں ہوگی. بس اوقات آدمی ایک خیر کا کام کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے لیکن توقع رکھ کرتا ہے، پھر جب اس کے توقع کے مطابق نہیں ہوتی تو پہلے والی خیر کا ایسا جواب دیتا ہے کہ پچھلی ساری نیکی بھی برباد کر بیٹھتا ہے. ارے میں اس سے اچھے تو سلوک کرتا ہی نہیں. ساری نیکیاں برباد کر بیٹھتا ہے. اس لیے اللہ نے خاص طور پہ قرآن نے فرمایا کسی کے ساتھ بھلائی کرو تو جتلاؤ نہیں، اس سے اچھا کہ تم بھلائی کرو ہی نہیں، اس سے تمہاری پچھلی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی. اس صورت میں اس کی طرف سے برے سلوک پر کبھی شکایت پیدا نہیں ہوگی. اس لیے آپ کا مقصد تو صرف اللہ کی رضا تھی. اگر ان دو اصولوں پر ہم سب عمل کر لیں تو پھر آپس کے تمام جھگڑے ختم ہو جائیں اور اس حدیث پر عمل ہو جائے کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جو شخص حرف پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. سبحان سبحان. کوئی کہہ دے میاں یہ چھوٹا سا پلاٹ چھوڑ دو اورنگی ٹاؤن کا، ڈیفنس میں بڑا پلاٹ میں دیتا ہوں، کیسے خوش ہو جائے گا. میاں چھوٹے سے پلاٹ پہ جھگڑا نہ کر، ڈیفنس میں 2000 گز کا پلاٹ میں دیتا ہوں، میرے سے لے، یہ چابی لے لو. چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا. اور یہاں اللہ کے نبی کہہ رہا ہے چھوٹا سا چھوٹا مفاد چھوڑ دے، جنت کا محل میں دلواؤں گا. کیا بات ہے. اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے. اللہ ہمیں اپنی نبی کی باتوں پہ صحیح ایمان نصیب فرما. زندگی آسان ہو جائے بھائی، زندگی آسان ہو جائے. بڑا سا بڑا حق قربان کرنا، بڑا سا بڑا مفاد قربان کرنا آسان ہے. کیوں جھگڑتا ہے باپ سے؟ اسی لیے. کیوں جھگڑتا ہے بہن سے؟ اسی لیے. کیوں جھگڑتا ہے اپنے بھائی سے؟ اسی لیے. کیوں جھگڑتا ہے؟ اسی لیے. چھوٹا چھوٹا مفادات. اور ایسے جھگڑے ہیں ساری نیکیاں برباد. میں نے کہا مہینوں نہیں سالوں کی محنتیں جھگڑے کی نحوست سے صاف ہو جاتی. سالوں کی نیکیاں ان جھگڑوں کی نحوست سے صاف ہو جاتی. تو حد الامکان اللہ کے لیے سلوک ہو، کسی سے توقع نہ ہو. اس کی برکت سے انشاءاللہ دل صاف رہے گا، دل صاف رہے گا. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع دیکھیے. فرمانے لگے کہ میں ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے افضل سمجھتا ہوں اور ہر کافر کو احتمالاً اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. اچھا یہ لوگوں کی صرف تکلفات کے بول نہیں تھے، یہ ان کی اندر کی حقیقت کا حال تھا. یعنی جو مسلمان ہے اس کے دل میں نامعلوم کتنے اعلیٰ درجے کا ایمان ہو
وہ مسلمان مجھ سے آگے بڑھا ہوا ہو. اس لیے میں ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں اور ہر کافر کو احتمالاً اس لیے افضل سمجھتا ہوں کہ اس وقت بظاہر وہ کافر ہے، لیکن کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق دے دے اور وہ اس سے ایمان کے اندر آگے بڑھ جائے. جب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے تو ہم اور آپ کس شمار اور قطار میں. اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. بھائی دین تو ابدیت کا نام ہے کہ اپنی حیثیت اپنے اندر بالکل مٹ جائے، بالکل مٹ. اور حقیقت ہے بھی یہی. کون سا ایسا عمل ہے جو اس قابل ہے کہ اللہ کو دکھا سکے؟ ہر وقت عاجزی انکساری ہو، آج کسی خوبی پہ نظر بھی ہو رہی ہے، کسی عبادت پہ نظر بھی ہو رہی ہے، کسی نعمت پہ جو اللہ نے دے رکھی نظر بھی ہو رہی ہے، تو فوراً خیال اللہ تیرا فضل ہے، بس اللہ تیرا کرم، اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ یہ نعمت مجھ سے چھن جائے. اللہ آپ کی پناہ کہ مجھ سے یہ نعمت چھن جائے. اس کی برکت سے اس نعمتوں سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. ورنہ بھائی آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، آتی ہیں اور چلی جاتی. حکیم امہ تھانوی رحمۃ اللہ کا ایک ملفوظ ہے، فرمایا کرتے تھے بلکہ دل پر نقش کرنے کے قابل ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، فرماتے تھے وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، یعنی اصلاح کا جو حاصل ہے، سلوک کا جو حاصل ہے، یہ ہے کہ جس وقت کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو، اس سستی کا مقابلہ کر کے یہ طاعت کر لو، اور جس وقت کسی گناہ کا داعیہ تقاضا پیدا ہو، اس داعیہ کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچو. جب یہ بات حاصل ہو جائے پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. یہ ہے تصوف، یہ ہے سلوک، یہ ہے تربیت کہ جب کسی عمل کے کرنے میں سستی ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کر کے عمل کر لو. کئی گناہ کا داعیہ اور تقاضا پیدا ہو رہا ہے، ہمت کر کے اس گناہ سے بچ جا. فرمایا اگر یہ حاصل ہو گیا پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت. اب داعیہ غیبت کرنے کا ہو رہا ہے، داعیہ گناہ آنکھوں سے گناہ کرنے کا دل پیدا ہو رہا ہے، داعیہ جھوٹ بولنے کا پیدا ہو رہا ہے، داعیہ طنز کرنے کا جی چاہ رہا ہے، داعیہ جسے کہیں کہ اپنی نفسانیت نکالنے کا جی چاہ رہا ہے. ایسے موقع پہ ہمت کر کے اس داعیہ گناہ کے داعیہ کو کچل دینا، یہی تو اصلاح ہے. اس کا نام تربیت ہے، اس کا نام تربیت ہے. اور آج تلاوت کی تربیت نہیں چاہ رہی، آج نفل کی تربیت نہیں چاہ رہی، آج سنت پڑھنے کے جی نہیں چاہ رہا، آج ذکر. ارے میاں اسی جذبے کو تو زندہ کرنا ہے، ہمت کر کے کر لو. اب یہ جو تسلسل ہے، یہ جو استقامت ہے، یہی تو تربیت ہے. اب یہ نہیں کہ جب تک ماحول میں ہے گناہ سے بچ رہا ہے، ذرا گہور سے نکلا بس وہ گناہ شروع کر دیے، یہ کوئی نہیں تصوف. جب طبیعت چاہ رہی ہے تلاوت بھی ہو رہی، ذکر بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ذرا ماحول سے نکلے سب کچھ چھوٹ گیا، کوئی تربیت نہیں. میٹھا میٹھا تو کھا رہے، ذرا سی کڑواہٹ آ گئی بس چھوڑ دیا، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ مجھ سے نہیں ہوتا. یار یہ گناہ نہیں چھوٹتا. تو فرمانے لگے ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جس وقت کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو، اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کریں، اور جس وقت کسی گناہ کا داعیہ تقاضا پیدا ہو، اس داعیہ کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے. جب یہ بات حاصل ہو جائے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. سارے ذکر و اذکار، ساری تسبیحات یہی چیز پیدا کرنے کے لیے ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں.
یہ چیز پیدا کرنے کی مقصود یہ ہے اور کچھ نہیں. ہوا میں اڑنا مقصود نہیں ہے، تو کیڑے مکوڑے بھی اڑتے ہیں، پرندے بھی اڑتے ہیں، وہ کون سا کمال ہے؟ ہاں، یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے. یہ حاصل ہو جائے کہ کہیں بھی ہو، جس حال میں ہو، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا. یہ چیز پیدا ہو جائے. بہرحال سستی دور کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، یعنی اس سستی کا ہمت سے مقابلہ کرنا. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم صحبت میں جائیں گے تو حضرت کوئی نسخہ گھول کر پلا دیں گے، ہاں کوئی توجہ ڈال دیں گے، یہ ساری سستی دور ہو جائے گی، سب کام ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. یاد رکھو، سستی کا مقابلہ ہمت سے ہوگا، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں. ورنہ تو اللہ کے نبی کی توجہ بہت زبردست تھی، سب پہ توجہ لڑتے سب ٹھیک ہو جاتے. اس سے بڑھ کر کسی کی توجہ ہو سکتی ہے؟ جب تک خود ہمت نہیں کرے گا. توجہ کا مطلب دعا، توجہ کا مطلب دعا، دل سے کسی کی دعا نکلنا. جب تک خود ہمت نہیں کرے گا وہ دعا بھی دوا کا کام نہیں کرے گی. جب خود ہمت کرے گا پھر وہ دعا بھی اثر کرے گی، پھر دل کی دعا بھی کام کرے گی. ہمت نہیں کرے گا بات نہیں بنے گی. ورنہ نبی سے بڑھ کر کس کی توجہ ہو سکتی؟ خود ہمت کرنی پڑے گی. تو سستی کا علاج ہمت ہے، یہ کرے گا پھر دعائیں بھی ملیں گی، پھر معاملہ آسان ہونے لگ جائے گا. شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں ہمیشہ ایک شخص آتا تھا، کہا حضرت دعا کریں بیٹا ہو جائے، بیٹا ہو جائے. کئی سال گزر گئے. حضرت نے ایک دن پوچھ لیا بھائی شادی کی؟ کہا حضرت شادی تو نہیں کی. کہا تیرے پیٹ سے بیٹا ہوگا. ہاں تو دعا تو ہوگی میاں، دعا بھی تو کرو، ہمت بھی تو کرو، تبھی بات بنے گی، تب بات بنے گی. تو ہر سستی کا علاج ہمت ہے. ہاں ہمت کریں. حکیم حتانی رحمۃ اللہ فرماتے جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا تو جاتے وقت وہ دعا مانگے، یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. اب اس نے اپنی اکڑ دکھائی، کہنے لگا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یعنی ان بندوں کے پاس ان کی دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے جاؤں گا اور چاروں طرف سے ان پہ حملے کروں گا. پہلے تو دعا مانگی، مہلت مل گئی، اب پھر اس نے اپنی اکڑ دکھائی کہ چاروں طرف سے اس بندوں پر حملہ کروں گا. حضرت فرمانے لگے شیطان نے 4 سمتیں بیان کی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے. معلوم ہوا شیطان انہی 4 سمتوں سے حملہ آور ہوتا ہے، کبھی آگے سے ہوگا، کبھی پیچھے سے ہوگا، کبھی دائیں سے ہوگا، کبھی بائیں سے ہوگا. لیکن 2 سمتیں وہ چھوڑ گیا، ان کو نہیں بیان کیا، ایک اوپر کی سمت ایک نیچے کی سمت. اس لیے اوپر کی سمت بھی محفوظ، نیچے کی سمت بھی محفوظ. اب اگر نگاہ اوپر کر کے چلو گے تو ٹھوکر کھا کر گر جاؤ گے، اس لیے اب ایک ہی راستہ رہ گیا کہ نگاہ نیچے کر کی طرف چلو، انشاءاللہ شیطان کے حملوں سے بچ جاؤ گے. دائیں بائیں دیکھو گے، آگے پیچھے دیکھو گے، ہاں شیطان تمہاری نظروں کو اچک لے گا. تو جب بھی راستے پہ چلو، سفر کرو، نیچے نگاہ کر کے چلو تاکہ شیطان کے زہریلے تیروں سے محفوظ رہ سکو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لے، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لے. تو خود قرآن کریم میں اللہ نے نگاہ نیچے رکھنے کا حکم فرمایا ہے، پھر آگے اس کا نتیجہ بھی بیان فرمایا. اس کی وجہ سے شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی. نگاہ نیچے رکھو گے، اس کی وجہ سے شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی اور پاک دامنی حاصل ہو جائے گی، پاک دامنی حاصل ہو جائے گی.
اللہ رب العزت بھائی ہمیں ہمت بھی نصیب فرما دے ہاں اور دین کی صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.